اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو 49 میں ہم نے بنی دوس کے سردار کا ذکر کیا تھا، جو کہ ایک اچھا شاعر اور سوجھ سمجھ رکھنے والا انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یمن میں ایک بہت بڑے قبیلے کا حکمران تھا۔ بہرحال جب وہ مکہ آتا ہے تو مکہ کا سردار اس کو کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا۔ تو وہ سردار کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ سردار کیا کہتا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے کہ قریش مجھے اس طرح کی باتیں بار بار بتاتے اور سمجھاتے رہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رہوں۔ خدا کی قسم میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کروں گا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنوں گا۔ یہاں تک کہ میں صبح کعبہ میں گیا تو اپنے کانوں میں نے روئی ٹھونس لی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہ آئے اور ان کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں میرے کان میں پڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت عمدہ کلام ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، ایک عربی کا محاورہ تھا کہ تیری ماں تجھے روئے، تو اپنے آپ کو وہ محاورہ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایسی بھی بھلا کیا بات ہے، میں سمجھدار ہوں، کلام کو سمجھتا ہوں، شاعر ہوں، علم رکھتا ہوں، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہوں، تو پھر کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں؟ اگر ان کی بات اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سوچ کر میں کعبے میں رک گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو روانہ ہوئے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے ان کے گھر کے قریب پہنچ کر ان کو بتایا کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھا تھا۔ مجھے قریش نے سمجھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے دل میں اتر گئی ہیں اور میں بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا آیا ہوں۔ مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن سنایا تو میری آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام بتا رہے تھے وہ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور پھر میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تاریخ میں اس سردار کو طفیل بن عمر دوسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طائف کے سفر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے کہ مکہ میں جو باہر سے وفد آتے ہیں ان سے اتحاد کیا جائے تاکہ مکہ چھوڑنے کی صورت میں تحفظ بھی ملے، حمایت بھی ملے اور ٹھکانہ بھی ملے۔ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تقریباً 15 قبیلوں سے ہوتی ہے، لیکن کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کی حامی نہیں بھری۔ کسی قبیلے نے اچھے لفظوں میں انکار کیا تو کسی کا رویہ برا رہا، کسی نے بہانہ کیا تو کسی نے طنز کیا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں تو جلد ہی ہم لوگ ایرانی اور رومی سلطنتوں کے مالک اور حکمران بن جائیں گے۔ جدوجہد کا یہ عرصہ جاری تھا، کوئی بھی قبیلہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی محارب بن حصفہ کے قبیلے کے پاس آئے اور ان کو دعوت اسلام دی تو اس قبیلے کے ایک سردار نے کہا ذرا سخت لہجے میں کہ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حیرانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بات ماننے کا کہہ رہے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگ ماننے کو تیار نہیں، تو ہم وہ دین کیسے چھوڑ دیں جس پہ ہمارے باپ دادا صدیوں سے قائم ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے اور ہمارے قبیلے کا کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے گا۔ اسی قبیلے کے ایک شخص سلمہ بن قیس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں میں دھکا دینے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر سیانے ہو کر اس نے کہا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں میں دھکا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو حاجیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھوٹ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ عبداللہ بن وابسہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منی میں بنی ابس کے ڈیرے پر آئے۔ زید بن حارثہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے مکہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور ہم ذہنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ارادے سے تیار ہو کر آئے تھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی نہ مانی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد ہمارے قافلے میں موجود ایک شخص میسرہ بن مسروق ابسی نے ہم سے کہا کہ خدا کی قسم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، ہم اس پر ایمان لے آئیں تو یہی عقل مندی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہی غالب رہے گا اور دور دور تک پھیلے گا۔ لیکن ہمارے قبیلے نے میسرہ کو جواب دیا کہ تم ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے باز رہو، ہمیں ایسے کام میں نہ ڈالو جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو سارے عرب کو اپنا دشمن بنا لیں گے۔ میسرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دن کی طرح روشن اور سچی ہے، لیکن اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی۔ آدمی کی قدر و قیمت اس کی قوم سے ہوتی ہے، اگر مشکل وقت میں قوم ساتھ نہ دے تو کون ساتھ دے گا؟ میں چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس بات کے بعد میسرہ فدق چلے گئے جہاں بڑی تعداد میں یہودی رہتے تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے پوچھا تو یہودیوں نے تورات کھول کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تذکرہ تھا وہ سنایا۔ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ نبی امی، یعنی جسے نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، وہ امی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ظہور عرب میں ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا نہ چھوٹا، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کا دین قبول کرنا۔ یہودیوں سے ملنے کے بعد میسرہ نے اپنی قوم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ بتائیں اور کہا کہ اب تو بات بالکل سیدھی اور واضح ہے، ہمیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینا چاہیے۔ تو ان کی قوم نے کہا ہم اگلے سال حج پر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ لیکن میسرہ کی قوم کی بدقسمتی کہ حقیقت جان لینے کے بعد بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی۔ مدینہ شریف ہجرت کرنے کے بعد 10 ہجری میں میسرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ہمارے ڈیرے پر آئے تھے۔ میں اپنی قوم کی وجہ سے اس دن ایمان لانے کا اظہار نہ کر سکا۔ آج سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی غسان کے ڈیرے پر بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر ہم مسیحوں یعنی عیسائیوں سے سنتے آئے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اب صرف ایک نبی دنیا میں آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ عیسائی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک غلبہ حاصل کر لیں گے جہاں تک سواریاں جاتی ہیں۔ ہم ان پر ایمان لے آئے تو ہم دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی عزت پائیں گے۔ تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ اس طرح تو ہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے لوگ ہوں گے، اور اگر ہم ایمان لے آئے تو تمام عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، رومیوں کا بادشاہ ہمارے خلاف ہو جائے گا اور ہمیں اپنے علاقے سے نکال دے گا۔ ہمیں ابھی یہ دین قبول نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب عرب بھی یہ دین قبول کر لیں تو ہم یہ تب نیا دین قبول کریں گے۔ بنی غسان اپنے وطن گئے تو ان کے حاکم حارث بن ابی شمر کے علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی۔ تو حارث نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی نہ کرے، اور اس کے بعد بنی غسان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بند کر دیا۔ ان تمام کوششوں کا ایک بہت مثبت پہلو یہ تھا کہ لوگوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر مسنا بن حارثہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا بادشاہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے، نہ ہی سلطنت روم کے کسی باغی کو پناہ دیں گے۔ جس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، بادشاہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو صرف عرب علاقوں تک ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسنا سے کہتے ہیں کہ تم نے برا جواب نہیں دیا، کیونکہ تم نے صاف اور سچی بات کی ہے۔ تم اپنے وعدے پر قائم رہنے والے لوگ ہو، جو کہ اچھی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار وہی بنیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ تمہیں زمینوں
اور علاقوں کا مالک بنا دیں تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کرو گے؟ جس پر نعمان بن شریک کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے باوجود ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، اور ان عادتوں میں جو 3 عادتیں نمایاں تھیں وہ تھیں وعدے کی پاسداری کرنا، سچ بولنا اور صاف بات کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جو شادی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔